بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وسید المرسلین اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربنا زدنا علما اللہم فقہنا فی الدین۔ آج ہم انشاءاللہ آسان لسان القرآن کے 29 سیشن کے اندر 29واں سیشن جو ہے اس کے اندر جو ہم نے جملہ اسمیہ کا ایک موضوع شروع کر رکھا ہے اور اس کے اندر سوالیہ جملہ بنانا جملہ اسمیہ کو، اور اس کے اندر ہم نے پہلے حروف استفہام پڑھے تھے، 2 تھے، حمزہ اور حل، آ اور حل، اور اس کے بعد ہم نے اسماء استفہام شروع کر رکھے ہیں۔ تو اسی کو آج ہم انشاءاللہ آگے بڑھائیں گے اور مزید جو اسماء استفہام ہیں ان کو ہم انشاءاللہ سیکھیں گے۔ تو اس حوالے سے شروع کرتے ہیں درس کو۔ تو ہم اصل میں اسماء استفہام جو اصل میں سوالیہ بنانے کے لیے کسی جملہ اسمیہ کو اس کی دوسری قسم تھی، اور ہم یہ بھی پڑھ چکے ہیں کہ کیونکہ یہ اسماء ہیں تو لہٰذا اسم کی چاروں حالتیں ہمیں پتہ ہونا چاہیے، اور ان چاروں حالتوں کے حوالے سے بھی ہم نے ایک بات سرسری وہ کی تھی کہ یہ اسماء استفہام یہ سارے کے سارے یہ نکرہ ہوتے ہیں، یعنی کامن ناؤنز ہوا کرتے ہیں، اور دوسرے ہم نے یہ بات کی تھی کہ اعرابی ان کی حالت ہے وہ اس کے اندر یہ مبنی ہے، یعنی اپنی تینوں حالتوں میں اپنی شکل برقرار رکھتے ہیں۔ اور جو عدد اور جنس کے حوالے سے ہم نے یہ بات کی تھی کہ عدد اور جنس میں ان کے اندر وہی جو اسماء استفہام ہم پڑھ رہے ہیں یہی سب کے لیے استعمال ہوتے ہیں، چاہے عدد بدل جائے، چاہے 1 ہو، 2 ہو یا جمع ہو، یعنی واحد مثنیٰ یا جمع، یا اسی طرح جنس چاہے مذکر ہو مؤنث ہو، سبھی کے لیے ان کے اندر کوئی تبدیلی واقعہ نہیں ہوتی ہے۔ ہم خود اسماء بدل جائیں یا 1 سے 2 ہو جائے تو علیحدہ بات، اسماء استفہام خود اسماء نہیں بدلتے، اس کے ساتھ جو اس کی خبر ہے تو باقی جملے کے اندر جو چیزیں ہیں وہ واحد جمع اور مثنیٰ وغیرہ ہو جائیں تو ہو جائیں۔ تو اس حوالے سے آج ہم آگے پڑھتے ہیں۔ تو اس سے پہلے ہم جو پڑھ چکے ہیں 2 اسماء اسی دفعہ ہم نے پڑھے تھے۔ ہم نے ما پڑھا تھا جو کیا کے معنی میں آتا ہے، اور اسی طرح ہم نے من یعنی ما جو وٹ کے معنی میں، کیا یعنی اس معنی میں کہ وٹ از دس، جیسے ہم نے پوچھنا ہو کہ یہ کیا ہے اور اس کے جواب میں ایک تفصیل ہو، ہاں یا نہ ہو، تو یہ وہ اصل میں دوسری قسم تھی۔ اور من یہ ہم نے یہ بھی ایک دوسرا اسم پڑھا تھا اسماء استفہام میں سے کہ من کے استعمال سے بھی ہم جملوں کو سوالیہ جملہ بنا لیتے ہیں، اور من کا مطلب تھا کہ کون، یعنی کون، ہو، جس کو انگلش میں ہم ہو کہتے ہیں، کہ جیسے ہو از دس، ہو از دیٹ، تو اس طرح سے ہو کے معنی میں من لایا جاتا ہے۔ تو آج ہم تیسرا اسم جو اسماء استفہام میں سے جو تیسرا ہے اس سے شروع کریں گے، اور اس کی چند ایگزامپلز آپ کے سامنے رکھیں گے اور یہ کس لیے استعمال ہوتا ہے۔ تو کیفا، یہ قرآن کریم میں آپ کو بارہا یہ لفظ ملے گا کیفا، اور کیفا کا معنی اصل میں جب ہم کرتے ہیں تو یہ کیسے کے معنی میں، ہاؤ یعنی اس کی کیفیت کیا ہوگی، کس طریقے سے کوئی چیز ہوگی، تو کیفا وہ استعمال کیا جاتا ہے۔ جیسے ہم عام انگلش زبان میں بھی کہتے ہیں ہاؤ آر یو، تو اس میں ہم سچویشن سٹیٹس معلوم کرتے ہیں کسی کا کہ آپ کیسے ہیں یا فلاں چیز کیسے ہوگی۔ تو یہ کیسے کا جو ورڈ ہے یہ اکثر سوالیہ جملوں کے اندر استعمال ہوتا ہے۔ اور اسی طرح اللہ رب العزت قرآن میں جیسے کہتے ہیں الم تری کیف فعل ربک باصحاب الفیل، کہ آپ نے نہیں دیکھا کہ اللہ نے اصحاب الفیل کے ساتھ کیسا برتاؤ کیا، تو کیفا جیسے وہاں پر آیا ہے۔ اسی طرح قرآن کریم میں دیگر مقامات جیسے سورۃ الغاشیہ ہی کے اندر ایک ہی جگہ پر 2-3 دفعہ یہ کیفا استعمال کیا گیا ہے۔ وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ، تو اللہ رب العزت نے یہ کیفا کا لفظ استعمال کر کے سوال کیے ہیں انسانوں سے، تو یہ کیسے کے معنی میں استعمال کیا جاتا ہے۔ اب اس کو جملے میں کیسے ہم استعمال کریں گے، مثال کے طور پہ لیتے ہیں آپ کیسے ہیں۔ آپ کیسے ہیں یہ بڑا معمولی عام جملہ ہے جو عام فہم اور ہم اپنی روٹین میں یہاں پر عرب ملکوں میں جو رہتے ہیں تو اس کو یوز کرتے رہتے ہیں۔ تو آپ کیسے ہیں کیا ہم کریں گے، ہمیشہ ہم نے بات کی تھی کہ جو اسماء استفہام ہیں جملے کے شروع میں لائے جاتے ہیں، تو چاہے اردو میں دیکھیے کیسے سینٹر میں آ رہا ہے، لیکن جملہ بناتے ہوئے اسماء استفہام کو ہم عربی میں شروع میں لے کر آئیں گے، جیسے انگلش میں ہوتا ہے شروع میں ہم لے کر آتے ہیں۔ تو اسی انداز میں یہاں پر بھی یہی کام کریں گے، کیفا یہ شروع میں آ جائے گا، جیسے کہنا ہو آپ کیسے ہیں تو آپ کے لیے انتا، اور کیسے کیفا، کیفا انتا، آپ کیسے ہیں، اور ہیں کے لیے ہم کوئی عربک میں ورڈ استعمال نہیں کرتے ہیں، تو یہ آٹومیٹیکلی جملے کے اندر اس کے مفہوم میں معنی میں وہ خود بخود آ جاتا ہے۔ تو لہٰذا کیفا انتا، آپ کیسے ہیں۔
اور یہی لفظ جو ہے آپ کیسے ہیں، اس کو کئی انداز میں عرب میں بولا جاتا ہے، تو وہ سارے کیفا کے ساتھ استعمال ہوتے ہیں. جیسے آپ اور بھی سنتے ہیں ایک لفظ کیف حالک، کہ آپ کا حال کیسا ہے، تو وہی کیفا یعنی کیسا کے معنی میں آ گیا، حالک آپ کا حال. اور حالک یہ کیا ہے، کون سا ضمیر ہے، آپ دیکھیے حالو اور اس کے ساتھ کا لگا ہوا ہے، کیا ہے یہ مرکب اضافی ہے. مرکب اضافی کے اندر ضمائر کا استعمال، تو اٹیچڈ ضمائر کو یوز کرتے ہوئے حالک تمہارا حال، آپ کا حال. تو کیف حالک آپ کا حال کیسا ہے. اسی طرح کیف الحال بھی بولتے ہیں لوگ کہ حال کیسا ہے. ہاؤ آر یو کے کہنے کے کئی انداز ہیں، کیف انتا، کیف حالک، کیف الحال. اور اسی طرح کیفک بھی حتیٰ کہ کہا جاتا ہے، کیفک آپ کیسے ہیں، تو انتا کے بجائے وہ کا لگا دیا جاتا ہے ساتھ. خیر، تو یہ مختلف شکلیں اور کیفا کے استعمال سے ہم جملے بناتے ہیں. تو قرآن کریم میں بھی اللہ رب العزت، جیسے میں نے پہلے بھی بتایا کہ قرآن میں یہ بارہا بہت سے طریقوں سے استعمال کیا گیا ہے. اور بعض اوقات یہ کیفا جو ہے وہ جملہ اسمیہ میں آتا ہے، اور بعض اوقات یہ جملے جو ہیں اسمیہ نہیں بلکہ فعلیہ جملوں کے اندر بھی استعمال ہوتا ہے، کہ جہاں پر کسی فعل کا ذکر ہے، جیسے کیفا فتحت، کیفا نصبت، جو میں نے اگزامپلز آپ کے سامنے رکھی، تو ان میں اصل میں افعال کے ساتھ کیفا کو استعمال کیا گیا. ہمارے سامنے یہ سورۃ القصص کی ایگزامپل ہے. اللہ فرماتا ہے فَأَخَذْنَاهُ وَجُنُودَهُ فَنَبَذْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ، کہ اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ ہم نے ان سب کو، یعنی فرعون اور اس کے لشکر کو، ہم نے ان کو پکڑ لیا اور ہم نے ان کو پانی میں ڈبو دیا. تو آگے اللہ فرماتا ہے فَانظُرْ، تو آپ دیکھیے کیف کان. تو اصل لفظ جو ہمارے یہاں پر لیکچر کے اندر ہم جو پڑھ رہے ہیں وہ ہے کیفا. تو کیسے کانا تھا عاقبۃ الظالمین، ظالموں کا انجام کیسا ہوا. تو فانظر آپ دیکھیے کہ کیسا ہوا ظالموں کا انجام. تو کیسا کے لیے کیفا، یہ اللہ رب العزت نے یہاں پر لفظ استعمال کیا ہے. اس کے بعد ہم اگلے چوتھے جو ہے اس میں استفہام کی طرف چلتے ہیں، وہ ہے اینا. اینا بھی عربی زبان میں بھی عام روٹین میں یہ استعمال ہوتا ہے، عام فہم لفظ ہے، اور قرآن کریم میں بھی یہ استعمال کیا گیا ہے بہت سی جگہوں پر. تو اینا اصل میں کہاں کے معنی میں آتا ہے، کہاں، یعنی جب کسی جگہ کی، کسی لوکیشن، کسی جگہ کے بارے میں بتانا ہو، لوکیشن کے بارے میں بتانا ہو، جس کو انگلش میں ویئر ہم بولتے ہیں. تو ویئر یا کہاں کا سوال اگر پیدا کرنا ہو کسی جملے کے اندر، جملہ اسمیہ کے اندر، تو اینا کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے. اینا کہاں، جیسے کہنا ہو آپ کہاں ہیں، آپ فون کرتے ہیں، کس سے پوچھتے ہیں کہ آپ کہاں ہیں، تو آپ کیا کریں گے، شروع میں یہ اینا لگا دیں گے، اور آپ کے لیے انتا ہمیں معلوم ہے، تو اینا انتا بہت ہی سمپل ہوا، اینا انتا آپ کہاں ہیں. تو بہت ہی آسان جو ہے انداز میں اس کو جملے میں استعمال کیا جا سکتا ہے. اسی طرح احادیث کے اندر ہمارے سامنے یہ بہت ہی عام ایک موضوع آتا ہے. یہ چھوٹا سا جملہ دیکھیے، این اللہ، کہ اللہ کہاں ہے. اب یہ ایک پورے کا پورا جملہ ہے، اللہ کہاں ہے، این اللہ، دو لفظ دیکھیے، عربک میں بڑا شارٹ ہے، اللہ کہاں ہے. اور خیر اس حوالے سے اگر عقیدے کی بات کریں تو بڑی اہم بات ہے وہ بھی، کہ آج بعض حضرات وہ یہ کہتے ہیں کہ جناب یہ سوال اتنا امپورٹنٹ نہیں ہے، کیا ضرورت ہے، جیسے مرضی بندہ اس کو سمجھ لے. جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح مسلم وغیرہ کی حدیث ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال کرنا ثابت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لونڈی کے ایمان کی گواہی کے لیے اس سے پوچھا، اور سب سے پہلے تو شہادت کے بارے میں پوچھا کہ کیا تم شہادت دیتی ہو کہ اللہ ایک ہے اور میں اللہ کا رسول ہوں. تو اس نے جب اقرار کیا تو اس کے بعد جو دوسرا سوال اس کے ایمان کی گواہی کے لیے اللہ کے نبی نے پوچھا تو یہی تھا، این اللہ، کہ اللہ کہاں ہے. اور اس عورت نے آسمان کی طرف انگلی اٹھائی، اس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اس نے فرمایا کہ فی السماء، اور بعض حدیث میں لفظ ہیں علی السماء، کہ اللہ رب العزت آسمانوں کے اوپر ہے یا آسمانوں میں ہے. اور اس کی تصدیق قرآن کریم کی آیات میں بھی ہوتی ہے کہ اللہ رب العزت نے خود بتایا ہے. اللہ فرماتا ہے کہ اللہ رب العزت کے کدھر ہے، کہ ثم استوى علی العرش، کہ اللہ رب العزت عرش کے اوپر مستوی ہے. اور اللہ کے لیے علو کے بارے میں قرآن و حدیث کے بے شمار دلائل موجود ہیں. خیر آگے چلتے ہیں. اسی طرح اللہ نے قرآن کریم میں اینا کا لفظ اس انداز میں بیان کیا ہے. فرمایا وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ نَقُولُ الَّذِينَ أَشْرَكُوا، کہ قیامت والے دن ہم سب کو اکٹھا کر لیں گے، پھر ہم شرک کرنے والوں سے کہیں گے اینا شرکاؤکم، تمہارے جو شریک تھے وہ کدھر ہیں، یعنی جن کو تم نے شریک بنا رکھا تھا کہ اللہ کے ساتھ یہ شریک ہیں، وہ کدھر ہیں آج. الذین کنتم تزعمون، کہ جن کے بارے میں تم بڑا زوم کرتے تھے، تمہیں خیال تھا کہ یہ ہمیں آج بچا لیں گے، تو وہ کدھر ہیں. تو کدھر اور کہاں کے معنی میں یہ آئینہ استعمال ہوتا ہے. تو یہ تیسرا اور چوتھا ہم نے قسم اقسام میں سے اسماء استفہام پڑھے. اس کے بعد آگے ہم پانچواں اس میں استفہام دیکھتے ہیں، وہ ہے متا. متا
تو یہ متاع کا لفظ بھی قرآن کریم میں بے شمار جگہ پر آیا ہے، بڑی ہی اہم جگہوں پر اس کا بھی استعمال ہے قرآن کریم کے اندر۔ اور متاع جو ہے یہ کب کے معنی میں ہمارے سامنے آتا ہے، کب، متاع یعنی کب، وین، جس کو انگلش میں وین بولتے ہیں، کب کے معنی میں متاع کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ میم، تا اور کھڑی زبر ہے، اور آگے یہ جو چھوٹی یہ ہے یہ نہیں ہے اصل میں، یعنی یہ کہہ لیں کہ ایک کرسی ہے، ایک جگہ ہے ایک الف کے لیے، تو یہ چھوٹا الف، الف مکسورہ اس کے اوپر لگا ہوا ہے، لیکن لکھنے میں اردو، کیونکہ ہم اردو زیادہ تر بولتے ہیں تو اردو میں یہ ہم اس کو چھوٹی یہ بولتے ہیں، لیکن اصل میں یہ چھوٹی نہیں، یہ نہیں ہے، اسی لیے اس کو پڑھتے ہوئے متی نہیں پڑھیں گے، متائی نہیں پڑھیں گے، بلکہ پڑھیں گے متاع۔ لکھا اس انداز میں جائے گا، لکھنے کا طریقہ آپ دیکھ لیں، میم زبر، تا زبر اور یا کے اوپر کھڑی زبر ہے، متاع، تو یہ انداز ہے اس کو لکھنے کا۔ اس کا میننگ کیا ہے، کب، وین۔ جیسے مثال کے طور پہ اللہ رب العزت کے قرآن میں اور اسی طرح احادیث میں بے شمار جگہوں پر یہ استعمال ہوا ہے۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے کہ جب اہل ایمان اور انبیاء کے اوپر آزمائشیں، ان کی شدت بڑھ جاتی ہے، تو وہ کیا کہتے ہیں، اللہ کی مدد کب آئے گی؟ یہ جملہ آپ نے سنا ہوگا، اللہ کی مدد کب آئے گی؟ تو دیکھیے اللہ کی مدد کب آئے گی، تو وہ کیسے، اور اس کو کیسے جملے میں استعمال کیا جاتا ہے، تو متاع سے جملہ شروع ہوگا، متاع اور اللہ کی مدد۔ اب یہ دیکھیے کیا ہے، مرکب اضافی، اللہ کی مدد، یعنی نصر اللہ، اللہ کی مدد، تو متاع اس کے ساتھ شروع میں لگا دیں گے تو کیا بنے گا، متاع نصر اللہ، اللہ کی مدد کب آئے گی، اللہ کی مدد کب آئے گی، متاع نصر اللہ، اللہ کی مدد کب آئے گی۔ اسی طرح ایک اور ایگزامپل دیکھ لیتے ہیں کہ اللہ رب العزت قرآن ہی میں فرماتا ہے کہ یہ کفار جو ہیں، یہ کیونکہ قیامت کے اوپر ایمان نہیں لاتے ہیں، اور ان کو جب انبیاء آزمائشوں سے اور سزاؤں سے اور اللہ کے عذاب سے ڈراتے ہیں، تو آگے سے یہ کیا کہتے ہیں، متى هذا الوعد، کہ یہ جو جس چیز کے بارے میں آپ ہمیں ڈراتے رہتے ہیں، یہ وعدہ جو ہے، یہ آپ جو کرتے رہتے ہیں، یہ کب پورا ہوگا، متى، کب، هذا الوعد، یہ وعدہ، یعنی یہ وعدہ کب ہوگا۔ تو یہ بھی اصل میں مرکب اضافی ہے، هذا الوعد، یعنی مرکب اضافی میں اشارے کا استعمال، تو اشارے کے استعمال کے ساتھ یہ بنا هذا الوعد، ٹھیک ہے۔ تو مرکب اشاری بھی ہم جس کو کہتے ہیں، مرکب اشاری، هذا الوعد، یہ وعدہ، متى هذا الوعد، یہ وعدہ کب ہوگا، یہ کب ہوگا۔ اس کے بعد ہم چھٹا جو ہے وہ اس میں استفہام میں سے جو چھٹا اسم ہے جو استفہام پیدا کرنے کے لیے، سوال کے لیے استعمال ہوتا ہے، وہ ہم دیکھیں گے ایان۔ تو یہ بھی اصل میں متاع کا جو معنی ہے کب، یہ اسی انداز میں، اسی معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ اس کا بھی معنی کب ہی ہے، وین، جس کو انگلش میں بولتے ہیں۔ لفظ دو ہیں اور دونوں ہی استعمال مختلف جگہوں پر ہوتے ہیں، اپنے جملے کی مناسبت سے، جملے کی خوبصورتی کے اعتبار سے، تو کسی کو بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ تو ایانہ بھی قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے جگہ جگہ پر استعمال کیا ہے۔ جیسے وہ لوگ قیامت کے بارے میں جب پوچھتے ہیں تو کہتے ہیں کہ قیامت کا دن کب آئے گا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اکثر یہ جو کفار تھے سوالات کیا کرتے تھے کہ قیامت کب آئے گی، جس کے بارے میں آپ بات کرتے رہتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے کیا فرمایا، اور ہم اگر خود اس کو جملہ بنانا چاہیں تو کیا کریں گے، کب کا عربی کیا ہے، ایانہ، یہ شروع میں لکھ دیں گے ایانہ، حمزہ کے اوپر زبر ہے، یا کے اوپر تشدید کے ساتھ زبر اور الف، ایانہ، ایانہ، یہ شروع میں آ جائے گا ایانہ۔ اور قیامت کا دن، یوم القیامہ، ایانہ یوم القیامہ، یعنی کب آئے گا قیامت کا دن۔ اور قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے اس کو اس انداز میں بیان کیا ہے کہ وہ لوگ کیا کہتے ہیں، یسأل ایان یوم القیامہ، کہ وہ لوگ سوال کرتے ہیں کہ قیامت کا دن کب آئے گا۔ تو اس کے جواب میں اللہ کے نبی کیا بتاتے ہوتے تھے، کیا وہ کوئی دن بتاتے تھے کہ فلاں تاریخ کو آئے گا، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک دفعہ ایک صحابی نے یہ پوچھا کہ قیامت کب آئے گی، تو اللہ کے نبی نے اس کو یہ نہیں بتایا کہ اچھا میں تمہیں بتاتا ہوں غیب کی خبریں اور قیامت کب آئے گی، بلکہ ایک تو یہ جواب ہوا کرتا تھا، اور قرآن کریم میں جس کو اللہ نے ذکر کیا ہے کہ اللہ رب العزت کو زیادہ معلوم ہے کہ قیامت کب آئے گی، اللہ رب العزت کے علاوہ کوئی یہ چیز نہیں جانتا ہے کہ قیامت کا دن یا وقت کون سا ہے۔ لیکن پیارے رسول نے فرمایا اس صحابی کو جواب دیتے ہوئے کہ تم نے تیاری کیا کی ہے، یعنی قیامت کے بارے میں سوال تو وہ شخص کرے کہ جس کو قیامت کی بڑی تیاری کی فکر ہے۔ آج بھی دیکھیں سوشل میڈیا، واٹس ایپ وغیرہ کے اوپر، یوٹیوب کے اوپر بے شمار ایسے موضوعات آج کل چھیڑے گئے ہیں قیامت کے بارے میں، قیامت کی نشانیاں ہیں اور قیامت کے بارے میں بہت سی چیزیں ہیں۔ بعض لوگ اس کی ڈیٹ وغیرہ مقرر کرتے رہتے ہیں کہ جناب 2012 میں مایا کیلنڈر کے مطابق قیامت آ جائے گی، اور وغیرہ وغیرہ بڑی باتیں ہوتی ہیں۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ قیامت کا سوال وہ کرے کہ جس نے تیاری مکمل کر لی ہو، اور وہ کرے کہ جناب اب قیامت کب آئے گی، میں تو بڑا ریڈی کھڑا ہوں،
تو خیر اللہ نے فرمایا یسأل ایان یوم القیامہ، وہ لوگ آپ سے سوال کرتے ہیں کہ قیامت کب آئے گی۔ اور اسی طرح کب کا اور ایانہ کا یہی لفظ اللہ رب العزت نے سورۃ النحل کی ایک اور بڑی ہی اہم آیت کے اندر بھی استعمال کیا ہے۔ فرمایا جب یعنی اللہ رب العزت نے ان کے باطل معبودوں کا ذکر کیا تو اس کے اور جن کو یہ اللہ کے علاوہ پکارتے ہیں، تو اللہ رب العزت نے ان کے بارے میں اسٹیٹمنٹ دیتے ہوئے فرمایا اموات غیر احیاء، کہ وہ مردے ہیں زندہ نہیں ہیں، وما یشعرون ایان یبعثون، اور وہ تو یہ بھی شعور نہیں رکھتے ایان کب یبعثون، وہ یعنی ان کی بوست کی جائے گی، ان کو دوبارہ کب اٹھایا جائے گا، ان کو تو اپنے قبروں سے اٹھنے کے وقت کا بھی علم نہیں ہے، اور آپ ان کو زندہ سمجھتے ہیں، آپ ان کو سمجھتے ہیں کہ ہماری باتیں سن رہے ہیں، ہمیں جواب دیں گے، اور جناب وہ زندہ ہے قبروں کے اندر، ان کو تو یہ بھی نہیں پتا کہ وہ کب اٹھائے جائیں گے۔ تو اللہ رب العزت نے ایانہ کا لفظ جو ہے اس انداز میں قرآن میں جا بجا اس کو استعمال کیا ہے۔ اور یہی چار آج ہم نے نئے حروف پڑھے ہیں، اسماء پڑھے ہیں، پچھلی دفعہ ہم نے ما اور من پڑھا تھا، آج ہم نے چار نئے اسماء استفہام پڑھے، کیفا یعنی کیسے، اینا کہاں، متا کب، ایانہ کب، تو یہ دو کب والے اور دو نئے ہم نے اسماء یعنی ٹوٹل 6 اسماء ہو گئے ہیں۔ آپ سب لوگ یہ کریں کہ اب اسائنمنٹ کے طور پہ آپ لوگ قرآن کریم میں سے ہر ایک جو یہاں پر 6 ہمارے سامنے ہیں، ہر ایک کی کم از کم 2 مثالیں جو ہیں قرآن مجید میں سے آیات میں سے ڈھونڈ کر ان کو ایک کاغذ کے اوپر لکھ کر ان کو کاپی کر لیں، ان کا معنی اگر ترجمہ کر سکتے ہیں اسی حصے کا، صرف جیسے متا ھذا الوعد، اسی پورے جملے میں یسأل ایان یوم القیامہ میں نے صرف لیا ایان یوم القیامہ، یعنی جس میں ایانہ کا لفظ شروع میں آ رہا ہے اور باقی پھر اس سے اگلے یعنی اس کی خبر جو ہے اس کو ذکر کیا گیا ہے۔ تو خیر اس طریقے سے یہ آپ کی اسائنمنٹ ہے، آپ کی پریکٹس ہو جائے گی، قرآن کریم میں غور و فکر آپ کے اندر آئے گا۔ تو اسی پر اپنے آج کے اس سیشن کو ختم کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہم نے جو پڑھا سمجھا اور سیکھا، اللہ رب العزت وہ ہمارے لیے مفید بنائے اور قرآن فہمی میں اس کو ہمارے لیے مددگار بنائے۔ اللہ رب العزت قرآن کریم کی یہ فہم ہماری ہدایت کا ذریعہ بنانے کے لیے کافی کر دے۔ جزاک اللہ خیر و بارک اللہ فیکم۔